ریت کے وسیع میدانوں میں چلتی ہوئی تیز ہوا، دورے افق پر سناٹے کی گونج، اور انہی سنسان ریت زاروں میں کبھی ایک ایسی قوم آباد تھی جسے دنیا طاقت کی علامت کہتی تھی۔ یہ قوم تھی قوم عاد۔ یہ لوگ جو اپنی قوتوں پر اتنے مغرور تھے کہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، مگر جب انسان طاقت کو اپنا خدا بنا لے تو پھر عذاب دیر سے ضرور آتا ہے، مگر آتا ضرور ہے۔ قوم عاد کا خطہ تھا احقاف، ریت کے ٹیلوں اور بلند پہاڑوں کا خطہ۔ یہاں آج ویرانی ہے، مگر کبھی یہ جگہ باغات، نہروں، شاندار محلات سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں تھا وہ مشہور شہر ارم ذات العماد، وہ شہر جس کی بلند و بالا ستونوں والی عمارتیں آسمانوں کو چھوتی تھیں۔ یہ عمارتیں اتنی بلند تھیں کہ بادل ان کے ساتھ ٹکرا کر واپس پلٹ جاتے۔ قوم عاد کو اپنی تہذیب، اپنی تعمیرات اور اپنی قوت پر تکبر تھا۔ قوم عاد کے افراد قد آور، مضبوط اور ناقابل یقین طاقت کے مالک تھے۔ یوں ہی نہیں کہا جاتا کہ ایک آدمی پوری دیوار کو اکیلے سنبھال لیتا، پہاڑ کا ایک حصہ کاٹ کر راستہ بنا لیتا، اور ان کے لیے بھاری پتھر کھیل کی مانند تھے، اور اسی قوت نے ان کے دلوں میں تکبر بھر دیا۔ وہ کہتے تھے ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ یہ سوال ان کی بربادی کا آغاز تھا۔ پھر اللہ نے انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کو اپنا معبود مانو، اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہاری زمینوں کو سرسبز کر دے گا، تم پر رحمت نازل کرے گا۔ مگر قوم عاد نے مذاق اڑایا۔ وہ بولے، ہود، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ہماری عمارتیں دیکھو، ہماری طاقت دیکھو، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ تکبر نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور حق بات کو جھٹلاتے رہے۔ پھر اللہ نے ان سے بارش روک لی، زمین خشک ہو گئی، باغات جھلس گئے، نہریں سوکھ گئیں، اور ہر طرف پیاس اور گھٹن پھیل گئی۔ حضرت ہود نے پھر فرمایا، اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا۔ مگر وہ پھر غرور سے بولے، ہود، تم تو بد شگون ہو، ہماری بدحالی کی وجہ تم ہو۔ یہ ان کے لیے آخری تنبیہ تھی، مگر انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن آسمان پر گھنے سیاہ بادل چھا گئے۔ قوم عاد خوشی سے جھوم اٹھی، یہ ہے ہماری بارش، ہماری نجات آ گئی۔ مگر حضرت ہود نے لرزتی ہوئی آواز میں فرمایا، نہیں، یہ وہ چیز نہیں جسے تم رحمت سمجھ رہے ہو، یہ تو تم پر اللہ کا عذاب ہے۔ مگر قوم ہنستی رہی اور اس بادل کے ساتھ آنے والی ہوا سے بے خبر رہی۔ پھر اللہ نے بھیجی ریخ صرصر، ایک تیز برفیلے جھونکوں والی ہولناک چیختی ہوئی آندھی۔ یہ آندھی عام ہوا نہیں تھی، یہ موت تھی۔ اس کا ایک جھونکا انسان کو فضا میں اچھال دیتا، گھروں کی جڑیں کھود دیتا، مضبوط کلوں کو گرا دیتا، اور تناور درختوں کو خشک تنوں کی طرح گرا دیتا۔ قرآن کہتا ہے، وہ ایسے اکھاڑے گئے جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں ان پر مسلط رہی، اور آخر کار قوم عاد مٹ گئی، صرف خاموشی رہ گئی۔ آج بھی احقاف کی ریت پر جھلستی ہوا، قوم عاد کی چیخوں کی گونج سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ قوم جسے طاقت ملی تھی، مگر شکر کا ہنر نہ آیا،
قوم عاد کا انجام آج بھی دنیا کو ایک ہی درس دیتا ہے، طاقت جب غرور بن جائے تو عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان کا شہر مٹ گیا، نشان ختم ہو گئے، مگر ان کا عبرت آمیز انجام آج بھی قائم ہے۔